من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 رکو نمبر 3 شروع ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ اور جب کہا ربک آپ کے رب نے للملائکتی ملائکہ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ کو۔ قالو کہا انہوں نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا کیا بنائیں گے زمین میں اس کو جو فساد مچائے گا زمین میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان تو کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی بزرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ اللہ نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سکھا دیا اللہ نے آدم کو الاسماء کلھا تمام اشیاء کے نام کو، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان چیزوں کو علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پس فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قالوا سبحانک کہا انہوں نے پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا ہمارے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ جاننے والے ہیں حکمتوں والے ہیں۔ حضرات محترم یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 29 سے شروع ہو کر 32 آیت تک گئی ہیں، اور رکو نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں نائب فی الارض خلیفۃ اللہ فی الارض کا مسئلہ ذکر فرمایا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اہم بات ہے، سننے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا اور اس کو سمجھا بھی ہوگا۔ پہلی بات ہم اس کو مختصراً تفسیر کر کے اس پہ پھر ہونے والے چھوٹے چھوٹے اشکالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مختصر تفسیر تو یہی ہے، میرے اللہ نے جب اس کائنات کے نظام کو بنانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا اے میرے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب میں زمین کے اندر ایک اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ خلیفہ زمین میں جائے گا، میری وحدانیت کا پرچار کرے گا۔ فرشتوں نے بیک زبان ہو کے کہا تھا اللہ آپ زمین میں کیوں بھیج رہے ہیں، وہ تو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گری ہوگی، تیری نافرمانی ہوگی، تجھے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک آپ کو اپنی تعریف چاہیے، آپ کو اپنی بزرگی چاہیے، آپ کو اپنی وحدانیت چاہیے، وہ سب کچھ تو ہم کرتے ہیں، آپ کو پھر آگے دوسرے بندے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے 2 جواب دیے تھے، ایک حاکمانہ ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تھا انی اعلم ما لا تعلمون میں جو کر رہا ہوں نا وہ تم نہیں کر سکتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، بات ختم۔ دوسری بات حکیمانہ، اللہ رب العزت نے کائنات میں استعمال ہونے والی انسانوں کی ضرورت کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چمچ، دیگچی، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ضروریات زندگی سے ان کو بنایا، اور بنا کر کے ان کے ساروں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ پھر فرشتوں کو بلایا کیونکہ وہ ان کے استعمال کی چیزیں ہی نہیں تھی، ان کو بلا کے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تمہیں میرے خلیفہ پہ اعتراض ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے نام بتاؤ یہ کیا ہے۔ ایک بندے کا جس چیز سے تعلق نہ ہو نا وہ تو پھر فرشتے تھے، ہمارا اگر کسی چیز سے اگر کوئی بندہ کمپیوٹر کی فیلڈ سے واقف نہیں ہے نا، اسے ماؤس کا بھی نہیں پتہ ہوتا، کمپیوٹر کے اندر
اس کا جو مختلف جزیات ہیں، اس کی پروسیسر کیا ہے اور اس کا فلاں فلاں چیزیں کیا ہیں، نہیں پتہ ہوتا کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ دوائیوں کا کاروبار کر رہا ہے نا جی، دوائیاں، اس کو تو پتہ ہے، ہمارے ندیم بھائی کو سارا پتہ ہوگا الرجی کی دوائی کون سی ہے اور فلاں کی دوائی، ہماری فیلڈ نہیں ہے نا، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ تو جس بندے کی فیلڈ جو نہیں ہے اسے تو ظاہر اس کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں کو تو ان چیزوں کی نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ پہننے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے فوراً عاجزی اختیار کی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو صرف وہ پتہ ہے جتنا تو نے بتا دیا، جو تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا آدم اب تو بتا ان کے نام۔ جناب آدم علیہ السلام کو تو سارے نام پتہ تھے، انبئہم باسمائہم، جناب آدم نے فوراً بتا دیا یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتو دیکھا تم میں اور میرے خلیفہ میں اتنا فرق ہوگا، تم صرف اتنا رہو گے جتنا میں رکھوں گا، اور جو میرا یہ خلیفہ زمین پہ جائے گا اس کو میں اپنے علم والی صفت عطا کروں گا۔ پھر جب میرے علم والی صفت اس کے اندر جائے گی نا تو اس کو میں اتنا اونچا مقام دے دوں گا کہ سب فرشتے اس کے آگے سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی فوقیت، برتری اور بنانے کا بنیادی مقصد علم کی فضیلت اللہ نے یہاں پر ذکر کی۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ جو چاہتا کر لیتا، فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، یا فرشتوں کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کمپنی کا بڑا مالک ہو، وہ اپنی کمپنی کے اندر کوئی نیا شعبہ شروع کرنے والا ہے، کوئی کام شروع کرنے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے امپلائی کو بلا کے پوچھے؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، فرشتوں کا جناب آدم کے ساتھ کوئی عمل دخل تو تھا نہیں۔ اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ کانفرنس منعقد کی، گول میز کانفرنس کر کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ اللہ کا مشورہ تھا یا ان سے کچھ پوچھنا مقصد تھا؟ کیا تھا، کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جناب یہ مشورہ نہیں ہے، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور انسانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے میں رب سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اپنی مخلوق فرشتوں کے سامنے بات کر کے پھر آگے کام کر رہا ہوں۔ تم اگر چاہتے ہو نا کوئی اجتماعی کام کرنا، اس میں بغیر مشاورت کے کام نہ کرنا، برکتیں تب اتریں گی جب مشورہ لے کے آپس میں افہام تفہیم کے ساتھ چلو گے۔ اگر کسی سے مشورہ کیے بغیر آپ نے کوئی بھی حکم آرڈر کر دیا، ظاہر ہے چھوٹے نے ماننا تو ہے، لیکن پھر دلوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، نفرت کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ والا کام پہلے فرشتوں سے بلا کے یعنی مشورہ کیا، بتایا، ان کو ذہنی طور پہ یوں کر لیں کہ اپنے مقصد اور اپنا مشن ان کے ذہن میں اتار دیا، پھر آگے جناب آدم علیہ السلام۔ اب اگلی بات یہ، آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کے اوپر کوئی مخلوق تھی یا نہیں تھی؟ اگر زمین پر مخلوق کوئی تھی تو وہ کون سی تھی؟ دوسری بات، فرشتوں نے اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو دیکھا تو نہیں تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان زمین میں جائے گا تو یفسد فی السماء یفسق، وہ کیا کرے گا؟ یفسد فیہا، فساد بھی مچائے گا، خون ریزیاں بھی کرے گا۔ حالانکہ آدم سے تو اولا انسانیت چلی ہے، ابھی تو آدم بنے ہی نہیں ہے، فرشتوں نے اتنا بڑا الزام کیوں لگا دیا کہ زمین میں فساد کریں گے یا خون ریزیاں کریں گے؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کے اوپر 3 طرح کی مخلوق اللہ نے آباد رکھی ہے، جن میں سے پہلی 2 مخلوق کا تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا، ایک مخلوق ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو انسانوں سے پہلے اس زمین کے اوپر جنات کا بسیرا تھا۔ جنات رہتے تھے اور جنات کا کام ہی یہی تھا، شرارتیں کرنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال کھا جانا، کسی کو لڑائی کرنا، وہ یہی کرتے تھے۔ فرشتوں نے ان کو دیکھا کہ یہ جتنا کام کر رہے ہیں نا جنات، یہ اللہ کی نافرمانی ہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ جنوں کو ختم کرنے کے لیے پھر آسمان سے فرشتے اتارے تھے، جاؤ اور ان کو اٹھا کے آگ میں جلاؤ۔ سارے جنات کو ختم کر کے جب زمین کو بالکل پاک صاف کر دیا تھا، تب میرے رب نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو فرشتے چونکہ پہلے جنات کو دیکھ چکے تھے، ان کی حالتوں کو دیکھ چکے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے نے کہا جیسے وہ کر رہے تھے نا زمین پہ، ہو سکتا ہے یہ آنے والے بھی وہی کریں گے۔
اس لیے انہوں نے اشکال کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ والی بات اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی اپنے ماتحت سے مشورہ کرے نا، مشورہ کرے، کوئی بات اتنی سامنے رکھے، اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ آگے سے کوئی بھی جواب دے، میں تحمل سے سن کے اس کا جواب دے سکوں۔ یعنی فرشتوں کو اللہ نے اتنا اختیار تو دیا تھا نا کہ جب ان کے سامنے میرے رب نے کہا میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، اب جو آگے فرشتے تھے وہ آمنا و صدقنا کہہ دیتے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ میرے رب کا حوصلہ اتنا بڑا ہے کہ ہم پوری بات کریں گے، میرا رب پوری بات سنے گا، پھر ہمیں سمجھائے گا۔ اللہ نے پوری بات سنی، ان کا اشکال سنا، آگے انہوں نے دلیل بھی دی، زمین میں بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس، اللہ ہم آپ کے مزاج سے واقف ہیں۔ آپ کا مزاج کیا؟ آپ کو اپنی تعریف چاہیے، اپنی توحید چاہیے، اپنی تقدیس چاہیے، سب کچھ تو ہم کرتے ہیں، پھر ان کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اتنے اچھے جو ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بات کو سنا اور سن کے پھر دو جواب وہی ہمیں دیے، ایک حاکمانہ ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب، اے میرے فرشتوں تم میری نوری مخلوق ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ایک محدود ہو، میں لا محدود ہوں، تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، جتنا ذہن میموری میں نے تمہیں دینی تھی وہ دے دی ہے، اس سے زیادہ آگے کیا ہونا ہے وہ میں نے تمہیں دیا نہیں ہے، اس لیے تمہاری پہنچ سے باہر ہے، باقی تم اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر تم یہ تسبیح تقدیس کر رہے ہو، اس میں تمہارا کمال اس اعتبار سے نہیں ہے کہ تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تمہارے فرشتوں کے اندر تو گناہ والی بات ہی نہیں ہے نا، جس کو پیدا کیا اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی، آپ کھڑے ہیں، وہ ساری قیامت کی صبح تک کھڑا رہے گا، جس کے ذمہ سبحان اللہ کہنا وہ قیامت کی صبح تک سبحان اللہ ہی کہے گا، جس کے ذمہ سبحان ربی اعلیٰ کہنا وہ قیامت کی صبح تک رکوع سجدے میں ویسے ہی کرتا رہے گا۔ لیکن انسان نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، اپنی معاشی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اس سب کے بعد اللہ کے بلانے پہ مسجد کے اندر کھینچا بھی چلا آنا ہے۔ رب چاہتا تھا میں ایسی مخلوق پیدا کروں کہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں، اچھائی بھی برائی بھی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، سب کچھ سامنے ہو، لیکن وہ اپنے اختیار سے دنیا کو لات مارے اور کھینچتا ہوا میرے رب کے دربار کے اندر چلا آئے۔ پھر اللہ نے یہ فوقیت، یہ برتری دکھانے کے لیے مال کو پیش نہیں کیا، اللہ نے برتری دکھانے کے لیے، پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں، تقوی کو پیش نہیں کیا، اللہ نے یہ پوائنٹ دکھانے کے لیے عمر کے اندر بڑا ہونا پیش نہیں کیا، اللہ نے یہ برتری دکھانے کے لیے اگر پیش کیا تو وہ علم پیش کیا ہے، بتایا کہ فضیلت اگر کسی کو ہے تو وہ علم کے اعتبار سے ہے، اور اس میں بھی پھر زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو علم دیا تو اس لیے اونچا کر رہا ہوں، نہ، بلکہ پریکٹیکلی بتایا، آدم کو علم سکھا دیا، فرشتوں کو وہ نہیں دیا، پھر جناب فرشتوں کو کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء، وہ نہیں بتا سکے، عاجزی مان لی۔ فرشتوں کا یہ عاجزی ماننا ہم مسلمانوں، ہم انسانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں ڈاکٹر بننا اور مولوی بننا بڑا سوکھا کام ہے۔ 4 بندے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہو نا، آپ نماز کا مسئلہ چھیڑ کے دیکھیں، آپ کہیں یار میں نا نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز میں نا فلاں غلطی ہو گئی، کیا کوئی بھی نہیں کہے گا کسی مولوی سے، کوئی ایک کہے گا تو سجدہ صاحب کر لیتا یار، دوسرا کہے گا نماز تو تھی گئی ہے، تیسرا کہے گا نا تیری نماز نہیں تھی۔ ہر بندے نے اپنا مشورہ ضرور دینا ہے، اس کو کہتے ہیں نیم مولوی۔ اسی طرح 4 بندے بیٹھے ہوں، آپ وہاں پہ پوچھیں یار مجھے نا کئی دنوں سے نا دائیں بازو میں درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ ایک کہے گا آپ نے اس طرح کرے پٹھے چیک کروائے، آپ کے پٹھے کمزور ہیں، بس فلاں گولی کھا لینا۔ ایک کہے گا نہیں گولی کی کیا ضرورت ہے، تو نہ اپنی یہ کرواؤ، کیا کہتے ہیں جی دل کی ECG کروا لے۔ دوسرا کہے گا نہیں ECG کی کیا ضرورت ہے، لمبا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، تیرے کہیں ڈسکیں نہ ہل گئی ہوں فلاں۔ ہر بندے نے مشورہ بھی دینا، ساتھ دوائی بھی دے دینی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا اسپیشلسٹ سے بات کرو، اس کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نیم ملا اور ایک ہوتا ہے نیم حکیم، اور دونوں معاشرے کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ نیم ملا وہ خطرہ ایمان ہے اور نیم حکیم وہ خطرہ جان ہے۔ یہ بات یہاں فرشتوں نے کیا کہا، یہ نہیں دلیلیں تعویلیں نہیں پیش کی، فوراً کہا سبحانک لا علم لنا، اللہ ہمیں اس کا نہیں پتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو بندہ مان لے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ آگے انک انت العلیم الحکیم، اللہ علم والا بھی تو ہی ہے، ان کی حکمتوں والا بھی تو، حکمتیں بھی تو ہی جانتے ہے۔
کس چیز کی کیا حکمت ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے. آپ قرآن پاک میں بہت مرتبہ دیکھیں گے علم کے ساتھ میرا رب حکمت کو ضرور ذکر کرتے ہیں. نرا علم وہ بھی وبال جان بن جاتے ہیں، نری حکمت وہ بھی وبال جان بن جاتی ہے. علم کے ساتھ حکمت ہو. ہمارے استاد فرماتے تھے اس کا مطلب یوں کر لو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم کو استعمال کرنے کا طریقہ. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم کو استعمال کرنے کا ڈھنگ. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کسی کو عطا فرما دے علم بھی اور ساتھ ساتھ علم کے استعمال کا طریقہ بھی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. باقی رہی انشاءاللہ آگے والی تفسیر، وہ میرا رب نے چاہا زندگی باقی تو کل کے درس کے اندر ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا